انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں، جیسا کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ عزت جتنی دو گے محبت ہی اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کوئی وجود نہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کے جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ رہا ہے اور آپ کو منا رہا ہے، آپ کا غصے کا برا نہیں مان رہا، یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہو۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو بیوقوف اور گنجا ذہن خیال کرتے ہیں، ایسے میں بجائے اس کے اپنی زبان کھول کر ان کی تصدیق کر دوں، چپ رہنا ہی بھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رولتے اور عام شکل یا صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ بنو آپا کہا کرتی تھیں، دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ میرے نزدیک آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بنو آپا کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ شفاعت جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو محرم لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑیے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ نصیب بھی ہار جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے سے؟ آپ کے سانس کی گنتی مقرر ہو چکی ہے، نہ کوئی حادثہ آپ کو مار سکتا ہے اور نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ روتے وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ تو پانی۔ بہترین مسافر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ کسی سے بھی بات کر لیں یا کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کے دل کو ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینی ضروری ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتا ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔
اب باتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ باتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدرد ہونا، عائز رویے سے بھی ہوتی ہے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آپ کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔